بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم انگلش کلاس 9 کا یونٹ نمبر 7 سٹارٹ کریں گے، ایف، جو کہ پوئم ہے ایک۔ تو جی اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوئم جو ہے وہ 32 لائنز کی ہے، اور اس میں جو فرسٹ 30 لائنز ہیں ان کے اندر ایف کلاس یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف کلاس کو موسٹلی جب بھی ہم یوز کرتے ہیں، کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں یا کوئی چیلنجز جب سیٹ کرتے ہیں تو ایف کلاس لگاتے ہیں، اور اس کی جو لاسٹ 2 لائنز ہیں ان کے اندر رزلٹ دیا گیا ہے، مین کے رزلٹ کلاس یوز کیا گیا ہے، یعنی کوئی جو بھی ہم نے کنڈیشن سیٹ کی تھیں ان کے حوالے سے ایک ریوارڈ، ایک رزلٹ جو ہے وہ ان لاسٹ 2 لائنز میں دیا گیا۔ رائٹر ہیں ردیارڈ کپلنگ۔ جی اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نا 2 لائنز کی کر کے ٹرانسلیشن کریں گے۔ جی فرسٹ لائن جو ہے، فرسٹ اور سیکنڈ لائن اس کو دیکھیں۔ اف یو کین کیپ یور ہیڈ وین آل اباؤٹ یو، اگر تم سمجھداری سے کام لو جب تمہارے ارد گرد، ٹھیک ہے، وین آل اباؤٹ یو، جب تمہارے ارد گرد، آر لوزنگ دیئر اینڈ بلیمنگ اٹ آن یو، اپنی ہوش کھو بیٹھیں اور تم پر الزام ڈالیں۔ تو اس لائن کا مفہوم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس لائن کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم تب بھی سکون سے رہو جب سب لوگ پریشان ہوں اور تمہیں قصوروار ٹھہرائیں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ لائن نمبر 3 and 4، if you can trust yourself، اگر تم خود پر بھروسہ کر سکو، when، جب، all men doubt you، سب لوگ تم پر شک کریں، but make allowance for their doubting too، لیکن ان کو شک کرنے کی اجازت دو، کہ اگر وہ شک کرتے ہیں تو ان کا برا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا، اگر لوگ تمہاری صلاحیتوں پر شک کریں تو پھر بھی تمہیں خود پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے شک کو مناسب سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائن نمبر 5 and 6 ہے، if you can wait، اگر تم انتظار کر سکو، and or not be tired by waiting، اور تھک نہ جاؤ، اور being lied about، don't idea in lies، یا اگر تم پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو جھوٹ نہ بولو۔ مفہوم ہے اس کا، اگر تمہیں کسی چیز کا انتظار کرنا پڑے اور تم تھکاؤ نہیں، ٹھیک ہے، خود کو تھکاؤ نہیں، یا کوئی تم پر جھوٹ بولے تو تمہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لائن 7 اور 8 ہے، اور being hated، یا اگر تمہیں نفرت کا سامنا ہو، don't give way to hating، تو نفرت نہ کرو، and yet don't look too good، اور خود کو زیادہ بہتر، nor talk too wise، یا عقل مند نہ دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر لوگ تم سے نفرت کریں تو تمہیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اپنی عقل مندی اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ نہیں دکھانا چاہیے، کہ اپنی عقل مندی یا صلاحیتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ لائن نمبر 9 and 10 ہے، if you can dream، اگر تم خواب دیکھ سکو، and not make dreams your master، لیکن خواب تم پر قابو نہ پائیں۔ if you can think، اگر تم سوچ سکو، and not make thoughts your aim، اور سوچ کو اپنا مقصد نہ بنا لو۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ تمہیں خواب دیکھنے اور سوچنے کی آزادی ہو، لیکن آپ نے صرف سوچ میں ہی مگن نہیں رہنا، عمل بھی کرنا ہے۔ if you can meet
اگر تمہیں سامنا ہو with triumph and disaster، کامیابی اور ناکامی کا، and treat those two imposters just the same، اور ان دونوں کو ایک ہی طرح سمجھو۔ اس لائن کا یہ مفہوم ہے، تمہیں نہ زیادہ خوشی حاصل کرنی چاہیے جب تم کامیاب ہو، اور نہ کم کرنا چاہیے جب تم ناکام ہو، ٹھیک ہے، دونوں کو برابر ہی سمجھو۔ لائن نمبر 13 and 14 ہے، if you can bear to hear the truth you have spoken، اگر تم سچ سننے کے قابل ہو جو تم نے کہا ہو، twisted by knaves to make a trap for fools، لیکن جھوٹے لوگ اس سچ کو مروڑ کر دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کریں۔ مفہوم ہے، اگر تم نے جو سچ بولا ہو وہ لوگوں کے منفی طریقے سے پیش کیا جائے تو تمہیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائن نمبر 15 اور 16 ہے، اور واچ دا تھنگس، یا دیکھو ان چیزوں کو، یو گیو یور لائف ٹو، جو تم نے اپنی زندگی میں دے دی، بروکن، ٹوٹتے دیکھو، اینڈ اسٹوپ اینڈ بلڈ اپ ود worn آؤٹ ٹولس، اور پھر انہیں دوبارہ بناؤ لیکن پرانی چیزوں سے۔ ٹرانسلیشن ہے، یا وہ چیزیں جو تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنائی تھیں ٹوٹتے دیکھو اور پھر انہیں دوبارہ بناؤ لیکن پرانی چیزوں سے۔ مفہوم ہے، جب تمہاری محنت اور لگن سے بنائی گئی چیزیں ٹوٹ جائیں تو تمہیں دوبارہ انہیں بنانا چاہیے، وسائل کتنے بھی کم ہوں، ٹھیک ہے، انہیں دوبارہ سے بنانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اگر بندہ ایک دفعہ ناکام بھی ہو جائے تو بار بار اس کو محنت کرنی چاہیے۔ لائن نمبر 17 and 18 ہے، if you can make one heap of all your winnings، اگر تم اپنی ساری کمائی کو ایک جگہ جمع کر سکو، and risk it on one turn of pitch and toss، اور اسے ایک ہی مناسب موقع پر داؤ پر لگا سکو۔ اس کا مفہوم ہے کہ تمہیں اپنی محنت کی کمائی کو ایک بار کے فیصلے پر داؤ پر لگانے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز چھن گئی ہے یا کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو اس کے اوپر وہی اس کا ہی افسوس لے کے، اس کا ہی غم لے کر بیٹھا رہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ساری جمع پونجی بھی کھو جائے تو وہ اس کو بیئر کر سکے۔ لائن نمبر 19 and 20 ہے، اینڈ لوز، اور اگر تم ہار جاؤ، اینڈ اسٹارٹ، اور تم پھر شروع کر دو، اگین، دوبارہ، ایٹ یور بگننگس، شروع سے، اینڈ نیور بریتھ اے ورڈ اباؤٹ یور لاس، اور کبھی بھی اپنی ہار کے بارے میں نہ بتاؤ۔ جب اس کا مفہوم دیکھیں، جب تمہارے ساتھ نقصان ہو تو تمہیں کبھی بھی اس کے بارے میں گلہ نہیں کرنا چاہیے اور دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ لائن 21 and 22، if you can force your heart، اگر تم اپنے دل کو مجبور کرو، اینڈ نرو، اور اعصاب، اینڈ سن، اور طاقت کو، ٹو سرو یور ٹرن لانگ آفٹر دے آر گون، کہ وہ تمہیں اس وقت بھی مدد دیں جب وہ تھک چکے ہوں۔ اس لائن کا پوری لائن دونوں لائن کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اگر تم اپنے دل، اعصاب اور طاقت کو اس بات پر مجبور کر سکو کہ وہ تمہیں اس وقت بھی مدد دیں جب وہ تھک چکے ہوں۔ مفہوم اس کا، تمہیں اپنی طاقت اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ تمہارے جسم اور دل تمہارے کام آئیں، چاہے وہ تھک چکے ہوں۔ لائن 23 and 24، اینڈ سو ہولڈ آن وین دیر از نتھنگ ان یو،
اور جب تمہارے اندر کچھ نہ ہو except the will which say to them hold on، صرف تمہاری مرضی ہو جو تمہیں یہ کہے کہ ہمت نہ ہارو۔ اور جب تمہارے اندر کچھ نہ ہو صرف تمہاری مرضی ہو جو تمہیں یہ کہے کہ ہمت نہ ہارو۔ لائن 25 and 26 if you can talk with crowds and keep your wits، اگر تم لوگوں کے ساتھ بات کر سکو اور اپنی ایمانداری کو برقرار رکھ سکو، اور walk with kings، یا بادشاہوں کے ساتھ چل سکو، nor lose the common touch، اور عام لوگوں سے تعلق نہ ٹوٹنے دو۔ ٹرانسلیشن ہے، اگر تم لوگوں کے ساتھ بات کر سکو اور اپنی ایمانداری کو برقرار رکھ سکو، یا بادشاہوں کے ساتھ چل سکو اور عام لوگوں سے تعلق نہ ٹوٹنے دو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو اور اپنی سادگی اور ایمانداری کو بھی برقرار رکھ سکو، تو یہ بڑی بات ہے۔ If neither foe and loving friends can hurt you، اگر تمہارے دشمن یا دوست تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ If all men count with you but none too much، اور سب لوگ تمہیں اہم سمجھیں لیکن تمہیں کبھی زیادہ اہم نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ صرف تمہارے دشمن تمہیں تکلیف پہنچا سکیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی دشمن نہ بھی ہو، کوئی دوست بھی ہو، قریبی دوست بھی ہو، وہ بھی کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ انسان سمجھ سکے کہ کوئی بھی انسان ایسا کر سکتا ہے۔ لائن 29 and 30 if you can fill the unforgiving minute، اگر تم 1 منٹ کو پورا کر سکو with 60 second worth of distance run، جس میں ہر سیکنڈ کی قیمت ہو اور اسے بہت اچھے سے گزار دو۔ اس نے کہا کہ تمہیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور جو وقت تمہیں ملا اسے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ لائن نمبر 31 and 32 جو کہ ہمارے پاس ریزلٹ کلاس ہیں، وہ دیکھیں کہ ریوارڈ ہمارے لیے کیا ہوگا۔ yours is the earth، تمہاری زمین ہوگی، and everything that's in it، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، and which is more you will be a man my son۔ ساری لائن کی اب میں ٹرانسلیشن کرتی ہوں دونوں کی۔ تمہاری ہوگی زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم ایک انسان بن جاؤ گے بیٹے۔